اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے. ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہماری مرضی. اب ہمارے کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگیں یا نہیں مانگے. نہیں، آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. اڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو، نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں. بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے، زبردست، اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے، جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا. اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انداز دیکھو، کہا کہ اگر نہیں مانگ تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو، اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو، اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کریے، کروڑوں روپے کی ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں. بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو. سیٹ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے. یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. یہ کس کے جھوٹ بولنے؟ یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہے. اللہ کہتے ہیں مانگو. اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہمارے درجنوں مسائل ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں، کسی کوئی بے روزگار ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے، ڈکیتی کا خطرہ، پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا. سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو. اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو، اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں، کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے، کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے. 10 قسم کے. لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے. اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے، اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے
सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। वो अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे? रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे हैं, मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सजदे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है, फिर भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहां पैगंबरों के साथ कोई जकरिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है। तो सारे पैगंबरों का अल्लाह ने यही तस्करा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फौरन क्या कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, जिंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहता है अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह बहुत परेशानी में हूं। अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। पैगंबरों को इससे गरज नहीं होता, इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही। वो कहते हम मांगते रहें बस, हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना, फिर मांगने का मजा है। मजा कब है? आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुस्ताफ ने बुलाया हुआ है। कबूल ना हो रही हो ना तो फिर है मांगना, तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज दफा आप अल्लाह से जो चीज मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया, फिर भी नहीं हो रही शादी। आजकल तो लड़कों के यही मसाइल है। नबी की 9 बीवियां, जब उन अजवाज ने आपसे मांगा कि भाई हमारे घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, पैसे नहीं है, राशन नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरान की आयतें नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो मैं तालैना उमत्तिउकुन्ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और इज्जत के साथ तुम सबको रुखसत कर देता हूं। भाई किसी पैसे वाले से शादी कर लो। क्यों? अल्लाह ने हमारे नबी के लिए गुर्बत को सेलेक्ट किया था। हालांकि आप मालदार बनना चाहते बन सकते थे, लेकिन नबी आखिरी नबी है ना, तो उसमें क्या हिकमतें हैं वो मैं भी नहीं छेड़ूंगा। हमारे नबी की जो गुर्बत थी वो इख्तियारी थी। इख्तियारी का मतलब आपने खुद अपने आप को मिस्कीन रखा हुआ था। ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं था, पैसा आता था सारा सदका कर देते थे।